السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس شہر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی، سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے۔ جب سب لوگوں اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے، تو وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور چہرے کو ڈھانپ کر ایک بڑے سے برتن میں سونے چاندی کے جواہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگ گئی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے۔ تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے، اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا، اے میری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی لڑکا ہے، تم اس سے شادی نہ کرو۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ہی کیا۔ بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھا، لیکن بعض روایات یہ بھی ذکر کی گئی ہیں کہ حضرت سارہ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سارہ اور اماں حوا ایسی خواتین تھیں جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امریتی الکیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر سے لڑکیاں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دے دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ فرعون اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھ کر پھر چھوڑ دیتا ہے۔
ناظرین، یہ یاد رہے کہ فرعون کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے اور حدیث کی بھی تمام کتابوں میں اسے صحیح حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارا بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا، اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو شہر والوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم کو اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنی ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صندوق کو ضرور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے اس صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ پاک، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکیں۔ بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرایا۔ پھر اس نے سارہ بی بی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی۔ بادشاہ مصر اپنے زانوں تک زمین کے اندر گھس گیا۔ جب اس کا کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے سارہ بی بی کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں ہوں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے۔ میرا خاوند اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نصیحت میری طرف سے مل جائے
ہر بار اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دعا قبول کر رہا ہے۔ سارہ بی بی کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال لیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارہ کو نظر بد سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ سے کہا، اے بی بی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔ حضرت سارہ نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ بی بی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارہ کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی تو سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب دعا میرا خاوند کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب کو دور کر دیا تھا، میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، تم کو کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تھا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہم نے سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ سارہ نے کہا، میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی ہو گئی۔ کچھ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت سارہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تھی۔ تیسری بیوی کا نام کنتور تھا،
اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لڑکوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی جس کا نام حجور تھا۔ روایت میں ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹیوں کی خوشی سے مالا مال کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، معلوماتی لگی ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے۔ اسلامی واقعات، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔